اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات سے بڑی خوشخبری آ گئی۔ عمران خان کی بڑی جیت، سعودی شہزادہ محمد بن سلمان دیکھتے رہ گئے۔ پاکستان کے حق میں ایسا فیصلہ کہ سعودی ولی عہد بھی دنگ رہ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مشکل کی اس گھڑی میں متحدہ عرب امارات نے کیسے پاکستان کا ہاتھ تھام لیا، کیسے عمران خان نے ایک ہی کارڈ کھیل کر ساری بازی پلٹ کر رکھ دی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے دوری مٹانے کی کوشش۔ متحدہ عرب امارات کے بادشاہ نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ ایسا بڑا اعلان کر دیا کہ عمران خان بھی داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے پاکستان کے لیے کون سا زبردست اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کی سلامتی کو شدید اندرونی و بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد مسلم ممالک اور خاص طور پر پاکستان ان سے مزید دوستی کا خواہاں نہیں ہے، لیکن عرب ممالک کی صورتحال ہی ایسی ہے کہ وہ اس ناراضگی کو تول نہیں دینا چاہتے۔ لہٰذا انہوں نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بڑا اعلان کیا ہے۔ بدھ کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی ہدایت پر پاکستان کے لیے امداد روانہ کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ناظرین، یو اے ای کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں غصے بھرے جذبات پائے جا رہے ہیں، وہیں حال ہی میں ایک بار پھر ایران کی طرف سے عرب ممالک کے لیے شدید بیان بازی سامنے آئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امارات کو کھری کھری سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ امارات نے اسلامی دنیا اور فلسطینیوں سے غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ امارات اپنا قبلہ درست کر لے۔ وہ یاد رکھے کہ یہودی بغیر مطلب کے کسی سے بھی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پہلے امریکہ اور اسرائیل نے امارات کو غلام بنایا اور اب انہیں استعمال کرتے ہوئے ان سے معصوم فلسطینیوں کا سودا کیا۔ فلسطین کا فیصلہ صرف فلسطینی عوام ہی کر سکتے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اسلامی دنیا اور فلسطینیوں سے غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ یو اے ای کی غداری یقینی طور پر زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، لیکن عربوں کے اس شرمناک اقدام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اماراتیوں نے صہیونی نظام کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے اور اپنے ہم مذہب فلسطینیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ یو اے ای کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام کے یہ سوداگر اسلامی دنیا، عرب اقوام اور فلسطینیوں کے خلاف اس غداری کے بعد ہمیشہ کے لیے بے توقیر ہو جائیں گے۔ ایرانی عہدیدار امریکہ کی ثالثی میں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان 13 اگست کو تاریخی امن معاہدے کے اعلان کے بعد سے تند و تیز بیانات جاری کر رہے ہیں اور اس پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دن قبل بھی ایرانی صدر حسن روحانی نے اس معاہدے کو ایک بڑی غلطی اور غداری قرار دیا تھا۔ اس کے رد عمل میں امارات کی وزارت خارجہ نے ابوظہبی میں ایرانی سفارتخانے کے ناظم الامور کو طلب کیا تھا اور ان سے صدر روحانی کے بیانات پر سخت احتجاج کیا تھا۔ اس نے ان بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے خلیج عرب کے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین مضمرات ہوں گے۔ ایران کے ہمسایہ دوسرے خلیجی عرب ممالک بحرین اور عمان نے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور ان دونوں ممالک نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے علاقائی سلامتی کو تقویت ملے گی، جبکہ فلسطینیوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کی قربانیوں، ان کی شہادتوں کو بھلا کر ان کے ملک کا سودا کرنا بلا کہاں کا انصاف ہے۔ ناظرین، یو اے ای اور ایران کے مابین بڑھتی کشیدگی خطے میں تیزی سے نئی تبدیلیوں کو جنم دے رہی ہے۔ ایران کے دیگر ممالک سے دفاعی اور تجارتی تعلق کی بڑھتی ہوئی طاقت نے عرب ممالک اور اسرائیل دونوں فریقوں کو قریب لانے کی ایک وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک کہاوت مشہور ہے کہ دودھ کی رکھ والی بلی، اور موجودہ حالات اسی کہاوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں جو کہ دراصل ایک ہی مقاصد رکھتے ہیں، انہوں نے پہلے اپنے گھناؤنی پالیسیوں کی بدولت عرب ممالک کے تیل پر قبضہ کیا اور اب انہی ممالک کو استعمال کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کا سودا کرنے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، خلیفہ بن زائد ال نہیان فاؤنڈیشن کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد فراہم کی جائے گی۔ خلیفہ فاؤنڈیشن اماراتی سفارتخانے کے ساتھ مل کر جنوبی پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 40 لاکھ درہم مالیت کا ہنگامی امدادی پروگرام نافذ کرے گی۔ یو اے ای کے سفیر نے کہا ہے کہ اس امدادی پروگرام کے تحت متاثرہ علاقوں میں ابتدائی طور پر مستفید افراد کی تعداد 75,000 تک پہنچنے کی توقع ہے۔ سفیر نے مزید کہا کہ خلیفہ فاؤنڈیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والی یہ ہنگامی امداد متحدہ عرب امارات کے انسان دوست اور رفاہی کردار کو مستحکم بنانے کے لیے ہے۔
حمد عبید ابراہیم الزابی نے کہا ہے کہ اس ہنگامی امدادی پروگرام سے مختلف برادر اور دوست ممالک میں اس کے ریلیف اور ترقیاتی اقدامات کو تقویت ملے گی۔ حمد عبید ابراہیم نے کہا کہ جلد از جلد متاثرین کی امداد کی تقسیم اور فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ہر مشکل مرحلے میں ہماری مدد کی ہے۔ حالات جیسے بھی رہے ہوں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی طرف سے کی گئی کوششوں کی ہم ہمیشہ قدر کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی عوام قدرتی آفت کے نتیجے میں مشکلات کا شکار ہے اور ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی امداد کے پہلے مرحلے میں جنوبی سندھ کے متاثرہ علاقوں میں ادویات، خیمے، کمبل اور کھانے کی اشیاء کی فراہمی شامل ہے۔ حمد عبید ابراہیم نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے انسانی تعاون جاری رہے گا اور UAE کے اس اقدام سے پاکستانی عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کے عہد کو تقویت ملی ہے۔ اماراتی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کا ڈھانچہ سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں روابط، ثقافتی تعاون اور تجربات کے تبادلے پر مبنی ہے اور انسانی ترقی کے لیے اس کے کوششوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ UAE اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر مبنی تعلقات کا آغاز مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے 1967 میں کیا تھا۔ کچھ اختلافات ضرور پیدا ہوئے ہیں لیکن مشکل کی گھڑی میں ہم سب ساتھ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت کی ہدایت پر دی جانے والی امداد کی بنیاد لوگوں کی زندگیوں اور مستقبل میں آسانیاں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سفارت خانہ کراچی میں قونصلیٹ جنرل کی تمام ورکنگ ٹیمیں اپنے فرائض بھرپور طور پر نبھا رہی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف جہاں متحدہ عرب امارات پاکستان کو سیلاب متاثرین کی مدد کا بھرپور یقین دلا رہا ہے، وہیں کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ UAE کے اس اقدام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ UAE بشمول سعودی عرب کو پاکستان کی یاد اس لیے ستا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ان خلیجی ممالک کو بہترین اور بھرپور عسکری مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اور حالیہ اسرائیل معاملے کو لے کر جس طرح UAE اور سعودی عرب نے کئی مسلم ممالک کو ناراض کیا ہے، وہاں پاکستان کی ناراضگی ان ممالک کے لیے ایک بڑے خطرے کی علامت ہے، کیونکہ سعودی عرب اور بعض دوسرے خلیجی ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کے حکم کے مطابق پاکستان پر کچھ ایسے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جن پر عمل کرنا پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ پاکستان کبھی امت مسلمہ سے غداری کر ہی نہیں سکتا۔ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہماری ملک کی قیادت بھی ان مطالبات کو تسلیم کرنا حضرت عمر کے اس عہد سے غداری سمجھتی ہے، جنہوں نے یہودیوں کے خلاف معاہدے پر دستخط کر کے تا قیامت مسلمانوں کو اس کا پابند کر دیا تھا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔